من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 38 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدیٰ کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تابع پیروی کی، ہدایٰ میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفٌ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا نہ اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 37 میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر وہ مہربان ہوا اس پر، اور بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم دیا توبہ قبول کرنے کے بعد؟ کہ اتر جاؤ۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہی بھیجنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو دنیا میں جائے گا، اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اعتراضات کا جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے آج کے ٹائم میں کہ ہم سزا کے طور پہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 37 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی اسے قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مہربان ہونے کے بعد سزا تو نہیں دے گا نا کسی کو۔ تو آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اتر جاؤ یہاں سے، اور جہاں پہ ابھی تم ہو وہاں سے زمین پہ اتر جاؤ۔ صرف تم ہی نہیں بلکہ اب جتنی بھی تمہاری اولادیں ہوں گی وہ سب کے سب، جمیعاً سب کے سب۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، کون لائے گا یہ رہنمائی؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم ہر امت کے لیے نبی بھیجے، اور سب سے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم نبیوں کو بھیج کر اپنی ہدایت یاد دلاتے رہے، اللہ تعالیٰ احکام دیتے رہے، اور کیا فرمایا؟ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں ایک طرح سے ہماری ساری ہی پرابلم کا سولوشن دے دیا گیا۔ جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہیں کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے، حزن کہتے ہیں غم کو۔ جب انسان کسی تکلیف یا کسی بات سے بے چین ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، بس ایک بات ہوئی ایسی کہ جو ہماری مرضی کی نہیں تھی، یا کوئی چیز ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملی، یا جو بھی حالات ہیں، جو ماحول ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بے چینی آتی ہے دل میں، اور اگر ہم اس بے چینی کا علاج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ غم میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ کہ تم اتر جاؤ، تم ابھی جس جگہ پہ ہو، جنت میں ہو، وہاں سے نیچے اتر جاؤ، اور تمہاری اولادیں بھی۔ پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات پیغمبروں کے ذریعے آپ کے پاس آئے تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے انہیں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کبھی بھی ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ تو انسان
کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انسان بھولتا بھی ہے، انسان پھسل بھی جاتا ہے اور انسان غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام سے ہو گئی غلطی۔ تو اس کے بعد ضرورت کیا ہے ہمیں؟ معافی مانگ لینے کی اور ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی، یعنی کہ ایک غلطی ہو گئی تو ہم دوسری بھی کریں، تیسری بھی کریں، یا اسی غلطی کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو اصل میں توبہ کیا ہے؟ اس میں انسان صرف اپنی پچھلی غلطی پہ نادم ہی نہیں ہوتا، بلکہ آگے کے لیے اپنے آپ کو سدھار بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی طرف واپس لوٹ آتا ہے۔ جو ایک اس سے نافرمانی ہوئی اس پہ وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور واپس اللہ تعالیٰ کی پیروی کی طرف لوٹ آیا۔ جب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جاؤ اب جو بھی ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا، کی مطلب ایک بار تو غلطی ہو گئی، اب جو جو احکامات آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی آیات آئیں گی، جو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا ہدایت، وہ سب ہم سب کو ماننی ہے۔ تو جو بھی یہ کرے گا وہ دو بہت بڑی تکلیفوں سے یا مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ دو تکلیفیں کون سی ہیں؟ ایک تو خوف اور دوسرا غم۔ اسے نا مستقبل کا کوئی بھی خوف نہیں رہے گا۔ جنرلی ہم لوگ کیوں خوف میں رہتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا کیا تو یہ نہ ہو جائے، کل کہیں ڈانٹنا پڑ جائے اسکول میں یا کالج میں یا ہمارے آفس میں، یا ایسا نہ ہو کہ اس بات سے ہمارا کل کا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر نہ خراب ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے پیسے جمع نہیں کرے تو کل ہم سڑک پہ آ جائیں۔ مطلب بس توہمات میں اپنے بس سوچ سوچ کے انسان پریشان رہتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی پیروی کرے گا تو اس سے یہ مستقبل کا خوف نہیں رہے گا، اور غم ہمیں کس بات کا نہیں رہے گا؟ کہ ہم دنیا میں کیا چھوڑ آئے ہیں، اس بات کا غم ایسے انسان کو نہیں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان نیکیاں کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لگاتار دن رات، وہ لگا ہوا ہے، چھوٹی بڑی جو نیکی ہے مل رہی ہے اس کو کرے جا رہا ہے، قرآن کی کلاسز سے بھی جڑا ہے، اور بھی جو کام کر پا رہا ہے، صدقہ کرنے کو مل پا رہا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کو مل پا رہا ہے، یا کوئی چھوٹی بڑی جو نیکیاں وہ کر پا رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے پا رہا ہے، وہ بس اس کو یہی فکر لگی ہوئی کہ کیا کام ہم ایسا کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس حالات میں کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی غم نہیں رہتا، نہ اسے کوئی خوف رہتا ہے، آگے کا بھی خوف نہیں رہتا، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے جب موت کے فرشتے اسے لینے آتے ہیں تو، اور جو قبر کے اس کے حالات ہوتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں اور اب آگے کے حالات انشاءاللہ اچھے رہیں گے۔ تو یہ دو بڑی چیزیں، جو دو بہت بڑی پرابلمس ہیں، ایک خوف اور ایک غم، اسی میں انسان گھلتا رہتا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے بالکل نجات کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، کہ یہ جو لوگ میری پیروی کریں گے، جو بھی ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، فمن تبعہ، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ کوئی خوف ہوگا علیہم، ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ لا یسمعون حسیسہا، جب وہ جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے اور وہ بھڑک رہی ہوگی تیز آگ، تو انہیں اس کی آہٹ تک نہیں سنائی دے گی، لوگوں کی چیخ پکار بھی انہیں نہیں سنائی دے گی۔ یعنی جنت میں جب ایسے لوگ چلے جائیں گے نا تو جہنم والوں کے عذاب، جلنا، بھڑکنا آگ کا، اور ان کی جو چیخیں ہوں گی، ان سب کا احساس بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کرائیں گے۔ سورہ انبیاء 102 اور 3 نمبر آیت میں یہ آتا ہے کہ جنت میں انہیں جو دل چاہے گا وہ ملے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ساری خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے۔
اور یہ صرف آخرت اور جنت میں نہیں ہوتا، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب انسان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف دل سے نکلنے لگتا ہے، اور جب انسان کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے نا، تو باقی جو محبتیں ہیں نا وہ من پڑنے لگتی ہیں، جیسے کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، لوگوں کی محبت، اور کسی کسی کو اپنے آپ سے ہی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں من پڑنے لگتی ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ہی جب ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، ان سب کی محبت ہی کیا ہوتی ہے، انسان کے غم کا ریزن ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کوئی غم جو ہے وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے، پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع میں کیا ہوتا ہے، دل میں کچھ بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی، ایک کوئی ہم نے ایم بنایا ہوا تھا، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، یا فلاں انسان سے شادی کرنی ہے، یا کچھ بھی ہم نے دنیا سے ریلیٹڈ اچیومنٹ کو اپنے لائف کا ایم بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ایم کیا بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایم بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو ایم بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کو بنانا تھا اپنا ایم، اور ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت پہ دنیا کی کسی بھی چیز جس کی کوئی اوقات نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اس کو پرائرٹی دے دی، اور اس میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کو بھی ہم پیچھے ڈالتے گئے۔ تو کیا ہوا، اس میں سے کوئی چیز ہمارے پسند کی نہیں ہوئی، ہماری مرضی کی نہیں ہوئی، تو کیا ہوتا ہے، انسان کچھ چاہتا ہے اور وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اپسیٹ ہونے لگتا ہے وہ، اور اپسیٹ ہوتے ہوتے وہ غم اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ غمامہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بادل، یہ اردو کا نہیں عربی کا ورڈ ہے، غمامہ، غم۔ ایسا انسان کا کیا ہوتا ہے کہ پھر اسے کچھ سوچتا ہی نہیں، جب غم کے بادل دل پہ چھائے رہتے ہیں، کسی دنیاوی چیز کو اتنی زیادہ اس نے پرائرٹی دے دی، اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ اسے کوئی اور چیز دکھ ہی نہیں رہی، وہ ایک دم پریشان، حیران، اور بس اسی کی سوچ میں گم رہتا ہے، تو ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِي وَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، قرآن کی کئی آیات میں آتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا، کیونکہ جب ہم نے پرائرٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا تقدیر پہ ایمان لانا، اب ہمارے دل میں کوئی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے تقدیر میں نہیں لکھی تھی، تو جو متقین لوگ ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، وہ اس پہ صبر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں ملی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، ٹھیک ہے یہ انسان میرے لائق نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، اوکے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پرفیکٹ بنایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بس راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوا کرتے کہ یہ کیوں نہیں ملا، یہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ دیکھیے دنیا ہے یہ نا، یہ جنت تو ہے نہیں کہ ہر چیز ہمارے بالکل ہم جو سوچیں گے بس وہی ہو جائے گا، یہ تو سب وعدے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پورے کرنے کو کہا ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں اپنی تقدیر پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جیتے ہیں، تو انہیں ڈپریشن ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ہے مطلب غم اور ڈپریشن کی اصل وجہ، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکام کے لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی پیروی کریں گے اور خوش رہیں گے، تو ہم جو ہے غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں اپنے جما لیتے ہیں اور اس کو اتنی پرائرٹی دے دیتے ہیں کہ پھر ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں ایمان والوں کو کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوا کرتا، اور یہ انسانوں کی محبت، یہ چیزوں کی محبت، مال کی محبت، اپنی ہی محبت، اپنی عزت اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے کہ اسی کے لیے انسان پریشان رہتا ہے۔ مطلب آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں کہہ دی، وہ بس اب اسی کو لے کے دل میں بیٹھا لیں گے، دن بھر سوچتے رہیں گے، اور سامنے والے کا چاہے یہ دماغ میں نہ رہا، اس کے منہ سے نکل گیا ہو، جیسے ہم صبح سے شام تک کس کو کیا کیا کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کیا؟ اور ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا یا کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم اسے اپنے اس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، عزت کا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اسی میں غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ساری محبتیں، چاہے اپنی محبت ہو، مال کی، چیزوں کی، یا کسی اور انسان کی محبت، جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمیں غمگین کرتی ہے۔ تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو دنیا کے غم اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، بس اسے ایک ہی غم رہ جاتا ہے پھر، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس دن رات وہ یہی سوچتا رہتا ہے اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں یہ کام کرنے سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اللہ میں یہ کام کر لوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا تو مل جائے گی، اس میں میرا اخلاص تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری ہو گئی، اس کو یہی فکر لگ جاتی ہے صرف۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں آئیں گے، ترجمہ دیکھیے، والذین، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب ساتھی، النار، آگ کے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر مطلب انکار کیا، ہماری آیات کے ساتھ، اصحاب ہوتا ہے ساتھی، یعنی صحابہ بھی اسی میں سے ہے۔ صحابہ اکرام کون تھے؟ جنہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لائف میں دیکھا ہو۔ اب جیسے ایک صحابہ تھے ابن ام مکتوم، تو وہ نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ نہیں، وہ بھی صحابی تھے، وہ ساتھ رہے اس وجہ سے صحابی تھے۔ تو دیکھنے سے صحابیت ثابت تو ہو جاتی ہے، چاہے کوئی ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ اور ایک اس کی شرط یہ بھی ہے کہ ایمان کی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی تھا، ساتھ رہے بھی تھے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کو کوئی صحابہ نہیں کہتا۔ تو آپ کو دیکھنا ضروری ہے لیکن ایمان کی حالت میں۔ تو اس لیے سارے مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اور انصار جنہوں نے مہاجرین کی ہیلپ کی تھی، یہ سب صحابی ہیں۔ تو اصحاب النار کا کیا معنی ہے؟ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسے آپ ایک بار امیجن کریں کہ سپوز آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف، اور ہمیں یہ کہا جائے کہ تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کو فیل بھی نہیں کر سکتے ہم، اور دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہم ریگولر ہم آفس جا رہے ہیں سپوز، یا اسکول جا رہے ہیں، تو ہمیں کتنا ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی ویکینڈ آ جائے اور ہمیں تھوڑا آرام مل جائے، حالانکہ وہ بہت تکلیف والی بات نہیں ہوتی، ہم جاتے رہتے ہیں، اتنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سزا ملی ہوئی ہے، آگ میں جل رہے ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں ایک ریلیکسیشن کے لیے ایک ویکینڈ چاہیے ہو۔ اور جہاں بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں وہاں پہ یہ لکھا رہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم اسے سرسری طور پہ پڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس آگ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں، تو یہ کتنا ڈرانے والا، کتنا تکلیف دہ، صرف سوچ ہی بہت تکلیف والی ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں نا انسان، وہ دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں، جیسے کہ حسد ہے،
اب لوگوں کو دیکھ کے جلتے رہتے ہیں، کسی کا پیسہ دیکھ کے، کسی کی کوئی نعمت ہے، کسی کی اولادوں کو پڑھا لکھا اچھا دیندار دیکھ کے اس سے جلتے ہیں، یا ہر چیز جو بھی ان کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس ہے تو وہ اس سے جلنا کوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا غصہ کسی کو بہت زیادہ بنا مطلب کا آتا ہے، وہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے آگ ہے۔ تو جتنے بھی منفی یا نگیٹو رویے ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان ایکیوٹ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور یہ تو صرف دنیا کی سزائیں ہیں، اور آخرت کا عذاب جو آگ کا عذاب ہے، جو آگ یہاں سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور صحابہ اکرام جو تھے وہ اتنے بلند اخلاق والے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ بہت پکا ایمان رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سامنے دیکھا اور ان کی اطاعت کی، اور قرآن کے احکاموں پہ ایمان بھی لائے اور اس کی فرما برداری کرتے رہے، جتنے بھی احکام آتے جاتے وہ ان کی پیروی کرتے رہتے، تو ہر درجہ فرما بردار تھے، بس ایک حکم آتا اور وہ پیروی کے لیے نکل پڑتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی گرمی ہے ہم نہیں جائیں گے، ابھی ٹھنڈک ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا ابھی 5 منٹ رک کے آتے ہیں، ایسا کبھی کسی جنگ تک میں نہیں کہتے تھے وہ جو صحابہ اکرام تھے۔ تو ان کی اس قدر فرما برداری والی عادتوں کی وجہ سے انہیں کبھی ڈپریشن اور غم اور خوف کسی چیز کا رہتا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے دنیا میں بھی غم، خوف، غصے کی مسلسل کیفیت، اور آخرت میں بھی ہمیشہ رہنے والا عذاب، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا عذاب، اس میں جو لوگ رہیں گے، ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے اور صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے رہتے ہیں، وہ رد کر دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو یہ سب رویہ اختیار کرتے ہیں جو لوگ، وہ ان تینوں میں سے، جو ہم نے 3 لوگ پڑھے تھے ان میں سے 2 میں ہیں، جیسے ہم نے متقین پڑھا تھا، اس کے بعد کافرین پڑھا تھا اور منافقین پڑھا تھا، تو یہ لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں اور منافق ہیں۔ دیکھیے ایک طرح سے جو ہم نے ابھی تک پڑھ لیا ہے نا قرآن، اس میں ایک پکچر بن کے سامنے آ رہی ہے کہ بیچ میں آدم علیہ السلام ہے، انسانوں کی ریپرزنٹیٹیو، اور ایک طرف ابلیس ہے جو نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور دوسری طرف فرشتے ہیں جو ہر درجہ فرما بردار ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کچھ لوگ، دیکھو فرشتہ صفت انسان ہے، بہت ہی نیکیاں کرتا ہے، اور جب کوئی بہت زیادہ گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت شیطان ہے بھائی، اس کی تو کوئی عادت ہی نہیں اچھی ہے، تو بیچ میں انسان ہے۔ دیکھیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ بن جائے، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، تو غلطیوں پہ کیا کرنا ہے، ریپینٹ کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا ہے، واپس آگے ہی نہیں بڑھتے رہنا ہے، واپس آ جانا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ تو ان آیات میں ایک طرف انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا امتحان ہوگا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کا ہوا، اور آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس کتاب ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہوگا، گمراہ ہو جائے گا، اور چیزوں کی محبت دل میں وہ پال لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ غمگین ہی رکھے گا، اس کو کبھی کوئی خوشی نہیں مل سکتی، وہ اطمینان، وہ سکون جو مومن کو چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی رہتا ہے نا، وہ محل میں رہنے والے کافروں کو نہیں مل سکتا۔ دیکھیے پیچھے ہم نے یہی تو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہم نے بگننگ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو کیا جواب ملا، لا ریب فی ھدی للمتقین، اور اس کے بعد پڑھا اولئک الذین ھم فیہا خالدون، اور یہ فلاح پانے والے ہیں،
مفلحون ورڈ پڑھا تھا نا، فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی صفت ہم نے پڑھی کہ وہ متقین ہوتے ہیں، وہ آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، نماز قائم کرتے ہیں، اور انفق مطلب خرچہ کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، رزق دیا ہے، جو بھی نعمتیں دی ہیں، اس کو وہ صرف اپنی جاگیرداری نہیں سمجھتے بلکہ لوگوں کو کانٹینیوس دیتے رہتے ہیں۔ ان کے نفاق مطلب انہوں نے پڑھا تھا نا چھید، کہ ان کی جو نعمتوں کا جو گھڑا ہے، جو پاٹ ہے، اس میں کیا ہے، چھید ہے، وہ کانٹینیوس اس میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا جو وفادار ہو جاتا ہے اور اللہ ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے تابع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انڈر رکھنے کے لیے بنایا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو اس کے لیے امتحان بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، سپوز کوئی غلطی ہو گئی فار اے ٹائم بینگ، تو جو ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم پلٹتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔